المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی. بہت ہی اہم پیغام، پورا سنیے، اتنا اہم ہے کہ آپ کی دنیا اور آخرت بنا سکتا ہے. یہ جو میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، یہ پیغام پورا سن کے ہر مسلمان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ حقیقی معنوں میں مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے، یعنی ہر ایک عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا انسان محفوظ رہے. لیکن آج ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے؟ رات کو بجلی چلی جاتی ہے 10-11 بجے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، ہمارا مسلمان اپنے گھر کے چھت پر جنریٹر رکھ کے اسٹارٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے 40 کیا 100 گھر اور بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں. اس جنریٹر کی اتنی تیز آواز ہوتی ہے کہ جنہوں نے بھی گھر پہ سوئے ہوئے بچے بھی جاگ جاتے ہیں. تو اسی لیے آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو دوسرے مسلمان کو تکلیف دہ ہیں، یہ لگتی تو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن قیامت کے دن دوسرے مسلمانوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا اور آپ کا گربان ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے کسی اور مسلمان کو تکلیف دینا. ایک جنریٹر. دوسرا یہی ہے کہ جو شادی ایک گھر میں ہے، 10 گھر یہاں سے، 10 گھر بائیں سے، 10 گھر دائیں سے، 10 گھر آگے، 10 گھر پیچھے، ان بچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی 10 دن 11 دن سے آپ نے جگایا ہوا ہے اور تیز گانے لگائے ہوئے ہیں. بارات آ رہی ہے، پھر بارات میں گولیاں چل رہی ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، بچے ڈر رہے ہیں. یہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں کا یہ کام ہے؟ ابھی بھی ایک پٹاخہ پھٹ گیا، دیکھو. یہ مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ دوسرے کو تکلیف دینا. آپ یقین مانیں کہ باہر ممالک کے اندر اگر کوئی گاڑی درمیانے روڈ میں کھڑی ہو گئی کسی خرابی کی وجہ سے، پیچھے گاڑیاں بھلے 10 کھڑی ہوں، وہ اس کو ہارن نہیں دیتی. کہتی ہے کہ یار وہ جو درمیان میں کھڑا ہوا ہے بیچارہ، وہ کوئی خوشی سے نہیں کھڑا ہوا. لازمی بات ہے، اس کی کوئی مجبوری ہوگی اس طرح کھڑا ہوا ہے، کوئی بھی ہارن نہیں دیتا. اور ایک ساتھی کے بارے میں کارگزاری سنی جو ہمارے حاجی صاحب خود بتا رہے تھے اپنے بیان کے اندر، فرما رہے تھے کہ اگر ہم جا رہے تھے راستے سے تو روڈ پہ ایک گاڑی خراب ہو گئی، اس کے پیچھے ایک گاڑی، پھر ہماری گاڑی تھی. کافی دیر کھڑے رہے. کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد یہ امریکہ کا، یہ باہر ممالک کا واقعہ سنا رہا ہوں. تو وہ کافی دیر کھڑے رہے وہاں پر. میں نے دوست کو کہا کہ ہارن مارو کہ آگے سے ہٹ جائے، ہم چلے جائیں. اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ میں کیوں ہارن ماروں؟ وہ بیچارہ خوشی سے تو درمیانے روڈ پہ نہیں کھڑا ہوا، کوئی مجبوری ہوگی. اگر میں اس کی مجبوری کے اندر اس کے کام نہیں آ سکتا تو میں پھر اسے اور کیوں تکلیف دوں؟ لیکن ہمارے پاکستان کے اندر اللہ اکبر کبیرہ، ایک اگر گاڑی بیچاری خراب ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ روڈ کے درمیان کھڑی ہوئی ہے یا کوئی وجہ سے رکی ہوئی ہے، تو ہمارے بائک والا بھی پیچھے شروع ہوگا، بس ہارن پہ ہاتھ رکھا ہوگا، انگلی رکھی ہوگی اور 10 آگے گاڑیاں ہوں گی، ساروں کی ساریوں نے ہاتھ انگلی اس پہ ہارن پہ رکھی ہوگی اور پی پی پی. خدا کے بندوں، کچھ تو عقل استعمال کرو. اور ایک اور چیز یاد آ گئی، انسان کوئی پبلک ٹوائلٹ ہوتا ہے یا پبلک بیت الخلا ہوتا ہے، اس میں اندر بیچارہ گیا ہوا ہے، یہ پیچھے کھڑا ہوئے، جیسے ہی اندر کیا فلم لگی ہوئی ہے، اندر بیڈ پڑا ہوئے، اندر اے سی لگا ہوئے، اندر بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں. جو بندہ اندر ہے باہر آ کر یہ جاہل کا بچہ 10 لگا رہے گا. اللہ کے بندوں انسانیت سیکھو. انسانیت. ہم مسلمان تو بن گئے، ہم انسان نہ بنے. انسانیت سیکھیں ہم. آپ باہر ممالک میں جائیں، بچے کو 3-4 سال پہلے انسانیت سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے کس طرح لوگوں کو تکلیف سے بچنا ہے اور لوگوں کی راحت کا ذریعہ بننا ہے. خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین لوگوں میں وہ شخص ہے ینفع الناس جو لوگوں کو نفع بخش ہو، لوگوں کے لیے نفع دینے والا ہو، لوگوں کو نقصان نہ دینے والا ہو، تکلیف نہ دینے والا ہو. ہمارے یہاں باہر آ جائے گی ایک ریڈی والا، اس نے بھی ہاتھ میں مائک لیا ہوگا، چاہے کوئی سوئے ہوئے جاگا ہوا ہے، بھئی تیز تیز آواز میں اپنی چیزوں کی آوازیں لگائے گا. اس بیچارے نے پوری رات کو ڈیوٹی کی ہوئی ہے یا کسی تکلیف کی وجہ سے جاگا ہوئے، دن کو یہ سونے نہیں دیتا. اسی طرح جمعے کی نماز ہو جائے گی، جیسے ہی جمعے کی نماز ہوگی، امام صاحب ایک طرف کا سلام پھیرے گا، ریڈی والے دوسرے طرف کا سلام پھیرنے نہیں دیتے ہیں، پہلے اپنی چیزوں کی مائکوں کے اندر تیز تیز آوازیں لگانے لگ جائیں گے، جس سے نماز میں بھی خلل آتا ہے، سنتیں پڑھنے والے ہوتے ہیں ان میں خلل آتا ہے. اللہ کے بندو ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری یہ ساری باتیں کرنے سے یہ نہیں ہے
کہ کسی مسلمانوں کو یا مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ہم انسانیت سیکھیں، ہم جینے کا طریقہ سیکھیں کہ لوگوں میں ہم نے کس طرح جینا ہے، لوگوں کو کس طرح نفع دینا ہے، لوگوں کو کس طرح راحت کا سبب بننا ہے، لوگوں کو کس طرح نقصان سے بچانا ہے۔ ہمارے انسان اور ہم مسلمان پھر نبی علیہ السلام کے امتی، اللہ کے ماننے والے اور قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے والے، صحابہ کی ترتیب پر چلنے والوں کا یہ کام ہے بھائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے ہماری۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کے اوپر تنقید کر دی، لوگوں کو تکلیف دے دی، یہ کام کر دیے، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تو خدا را میرا یہ پیغام تمام مسلمانوں تک پہنچائیں، اور جس مسلمان تک یہ پیغام پہنچ جائے وہ مسلمان کوشش کرے کہ اپنے علماء سے، اپنے مفتیان کرام سے، اپنے مسجد کے امام سے، اپنے دیندار طبقے سے معاشرتی زندگی سیکھ کر چلے، معاشرتی زندگی سیکھ کر چلے، اور اپنے بچوں پر محنت کر کے چلے کہ ہمارے بچے بھی صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو، آپ کا بھائی شیر محمد آپ سے معافی چاہتا ہے، معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت جتنی چھپائیں چھپ نہیں سکتی۔ ہمارا یہ کام بنتے، ہماری ذمہ داری ہے جو آپ تک صحیح پیغام پہنچائیں۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔